السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے، امریکی صدر کا ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کی پیشکش کو مسترد کر دیا، بولے ایران کے جوہری پروگرام ترک کرنے کے معاہدے تک محاصرہ ختم نہیں ہوگا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کو بمباری سے زیادہ مؤثر قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان، ایران کی پیشکش مسترد کر دی، بولے ایران کے جوہری پروگرام ترک کرنے کے معاہدے تک محاصرہ ختم نہیں ہوگا۔ ایران کی بحری ناکہ بندی کو بمباری سے زیادہ مؤثر قرار دے دیا۔ جوہری معاہدے تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی، ٹرمپ کا اعلان۔ تہران کی پیشکش مسترد کر دی، ایران کے جوہری پروگرام ترک کرنے کے معاہدے تک محاصرہ ختم نہیں ہوگا، امریکی صدر اڑ گئے۔ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کو بمباری سے زیادہ مؤثر قرار دیا، کہا محاصرے کی وجہ سے ایران کا دم شدید گھٹ رہا ہے، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ایران تیل برآمد کرنے سے قاصر ہے، ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور پائپ لائنز پھٹنے کے قریب ہیں، بولے ایرانی قیادت ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ ایران ایسا معاہدہ چاہتا ہے کہ ہم بحری ناکہ بندی ختم کر دیں۔ امریکی صدر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے، ایران کے 82% میزائل تباہ کر دیے، ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت کم ہو گئی، ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، روسی صدر کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی، پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے، بولے کہ روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پیوٹن نے بتایا کہ وہ ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہیں۔ پیوٹن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ ختم کرنے سے پہلے تمہیں اپنی جنگ ختم کرنی ہے۔ یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی تھی۔ We're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar, they have very little left. And they have some missiles, a small percentage. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it. And just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with it. جنگ بحران کا حل نہیں بلکہ مسئلے کا حصہ ہے، سفارتکاری ہی تنازع کے حل کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ ایران نے مذاکرات کے ذریعے جنگ ختم کرنے کی تجویز پیش کی، ایران برابری کی بنیاد پر مذاکرات چاہتا ہے۔ روسی صدر اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازع کے حل پر گفتگو، صدر پیوٹن کی جانب سے ایران مسئلے کے حل کے لیے تجاویز پیش۔ یوکرین جنگ بندی کے لیے عارضی سیز فائر کی تجویز بھی دی، دوسری جنگ عظیم کے اختتام کی سالگرہ کے موقع پر جنگ بندی کی پیشکش کی۔ روسی صدر دفتر کرملن کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی معاشی کاوشوں کو نقصان پہنچایا، وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے خطے میں امن کے قیام کے لیے صدق کے دل سے کوششیں کی، ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا۔ فریقین کے درمیان سیز فائر جاری ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کوششوں سے ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال ہے، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ یہ اچانک یہ جو جنگ شروع ہوئی اس کے نتیجے میں ہماری جو پچھلے 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو ان کو ذوف پہنچا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو پاکستان نے جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا، بے پناہ
کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب بہت کوشش کی. فیلڈ مارشل صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور دن رات اس کے اوپر کوششیں ہوتی رہیں صدقے دل کے ساتھ. اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے. خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. لونز بھی ہم نے پے کر دیے. اس کے لیے ہم سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، ان کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ فی الفور حل کیا. تیل کی قیمتیں 4 برس کی بلند ترین سطح پر. عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل 7% مہنگا ہو کر 2022 کے بعد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. آبِ ہرمز کی ناکہ بندی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث برنٹ خام تیل کی قیمتیں $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پینٹاگون کی بریفنگز پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا. امریکی جریدے دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون صدر ٹرمپ کو جنگ کی مکمل اور درست معلومات فراہم نہیں کر رہا. نائب صدر جے ڈی وینس نے بند کمرہ میٹنگز میں کئی بار سوال اٹھایا. پینٹاگون کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں. جے ڈی وینس نے امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا. جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کو بھی میزائل ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا. وزیر جنگ کی بریفنگز کا انداز صدر ٹرمپ کی ترجیحات کے مطابق ہوتا ہے. ہاتھ میں کلیشنکوف، بیک گراؤنڈ پر ایران کے اندر تباہی کی تصاویر اور ٹرمینیٹر والا چشمہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو نت نئے طریقے سے دھمکیاں دینے لگے. سوشل ٹروتھ پر اپنی اے آئی سے بنی تصویر شیئر کر دی جس پر یہ بھی لکھا تھا مزید اچھا آدمی بن کر نہیں رہ سکتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر شاہی پروٹوکول اور بنیادی سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں. برطانیہ کے کنگ چارلز کے دورہ امریکہ میں ملکہ کمیلا مہمانوں سے مصافحہ کر رہی تھی. اسی دوران صدر ٹرمپ راستہ کاٹ کر بیچ میں آ گئے. کنگ چارلز بھی اپنا ہاتھ تکتے رہ گئے. صدر ٹرمپ اس سے قبل دورہ برطانیہ میں بھی شاہ چارلز کے محافظ سے گپ شپ کرتے ہوئے سفارتی آداب کے برخلاف میزبان سے آگے نکل گئے تھے. ہم مدد نہ کرتے تو آپ فرانسیسی زبان بول رہے ہوتے. شاہ چارلز کا امریکی صدر ٹرمپ پر طنز. صدر ٹرمپ نے تانا دیا تھا کہ اگر امریکی نہ ہوتے تو یورپی ممالک جرمن زبان بولتے. برطانوی بادشاہ نے بھی حساب چکتا کر دیا. شاہ چارلز کے بیان پر کہے گونج اٹھے. افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ. انگور اڈہ سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پاکستان کی شہری آبادی پر گولہ باری. 4 بچے اور 1 خاتون شدید زخمی ہو گئے جنہیں DHQ اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا. چند روز قبل بھی اسی علاقے میں افغانستان سے بلاشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے. بلاشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پاک فوج نے سرحد پر افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو نشانہ بنایا. بزدل افغان طالبان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.